الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کئی مجلسوں سے ان الانسان لربہ لکنود کہ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اس کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے. ناشکری کے اقسام آپ حضرات سن رہے تھے. پہلی دو قسمیں آپ نے سنی. ناشکری کی پہلی قسم شرک، کہ اللہ کی نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر کے ان کی عبادات میں مصروف ہونا. ناشکری کی دوسری قسم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو جس حکمت اور جس مصلحت کے پیش نظر انسان کو عطا فرمائی ہے، انسان اللہ کی منع کردہ چیزوں میں اس کو استعمال کرے، اس حکمت اور مصلحت میں استعمال نہ کرے. یہ ناشکری کی دوسری قسم ہے. یہ آپ حضرات تفصیل کے ساتھ سن چکے ہو. آج آپ حضرات کے سامنے ناشکری کی تیسری قسم اور ما بقیہ آیاتوں کی مختصر تفسیر کر کے سورہ عادیات کی تفسیر مکمل کی جائے گی. ناشکری کی تیسری قسم کیا ہے؟ انسان اپنے رب کی نعمتوں سے بے انتہا فائدہ اٹھا رہا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن نعمت دینے والا کون ہے؟ منعم حقیقی اللہ تبارک و تعالی. انسان اس کو فراموش کیے ہوئے ہے. نعمتیں دی اللہ نے، لیکن جس نے دی ہے اس کو بھلا دینا، یہ ناشکری کی تیسری قسم ہے. محمد بن ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قنوط اسی کو کہتے ہیں، قنوط اسی کو بولتے ہیں کہ انسان نعمتوں کو یاد رکھے، نعمتوں کو دیکھے، لیکن نعمت دینے والے کو نہ دیکھے. آج ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم اللہ کی نعمتیں تو استعمال کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہماری زبان پر یہ آتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہے، لہذا ہمیں اللہ کا شکر بجا لینا چاہیے اور ہمیں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے. ہم اپنی زندگیوں کو ذرا کھنگالیں، جائزہ لیں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے کس قدر شکر گزار ہیں.
ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی سینوں پر ہاتھ رکھ کے اور یہ سوچیں آخری مرتبہ ہم نے کب اپنی زبان سے یہ لفظ نکالا تھا کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تیرا شکر ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے آنکھ کی نعمت سے نوازا ہے۔ آخری مرتبہ ہم نے کب اللہم لک الحمد ولک الشکر کہا تھا؟ یہ ذرا سوچے تو صحیح۔ ہم تاریخ کو یاد کرتے کرتے، دین کو یاد کرتے کرتے، وقت کو یاد کرتے کرتے ہم نہ جانے کتنے گھنٹوں سوچتے رہیں گے، لیکن وہ ہمیں تاریخ، وہ دین، وہ وقت یاد نہیں آئے گا جب ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی تھی، اللہ کا شکر بجایا تھا اس کی نعمت پر۔ یہاں مجمع میں بیٹھنے والے جو افراد ہیں مختلف عمروں کے ہیں، کوئی 60-65 سال کی زندگی تک پہنچ چکا ہے، کوئی 40 پلس ہے، کوئی 20 سے 30 کی ایج کے درمیان میں ہے، لیکن ہم سب ایک مرتبہ سوچے کہ آخری مرتبہ ہم نے کب اللہ کا شکر کسی نعمت پر بجا لایا تھا، یا پھر بجا لایا تھا آخری مرتبہ کی بات چھوڑیے، آخری مرتبہ کا ایک مرتبہ بھی ہم نے اپنی زبان سے کہا بھی تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اس پر غور کیجئے۔ سب لوگ یہ پائیں گے کہ بے مول صاحب یاد نہیں آتا آخری مرتبہ کب کہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے اس نعمت پر۔ تو یہ ہے انسان کی اللہ رب العزت کی ناشکری کی تیسری قسم، کہ انسان نعمتوں کو بے تحاشا، بے انتہا، بے دردی کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن نعمت دینے والی ذات یعنی منعم حقیقی کو، اللہ کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اس کو یاد کرنے کے لیے اس کے پاس ایک لمحے کا ٹائم نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہے ناشکری کی تیسری قسم۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ، اللہ کا یہ فرمان غلط ہے؟ اللہ کا یہ فرمان جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے کہ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے؟ اللہ کا فرمان سچ ہے۔ خیر، ہم دنیاوی مثالوں سے بارہا اس کو سمجھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں کہ ایک مالک یا ایک شیٹھ جس کی کمپنی میں ہم ملازمت کرتے ہیں، وہ معمولی ہم پر احسان کر دیتا ہے، ہمیں بائک دلا دی، گاڑی دلا دی، موبائل دلا دیا، ہم اس کی تعریف کے پول باندھنے لگتے ہیں، ہم پوری دنیا کے سامنے اس کا گانا گاتے ہیں کہ میرا شیٹ اچھا ہے، میرا مالک اچھا ہے۔ جب وہ نعمت ہم دیکھتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، گاڑی پر سوار ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ایک لمحے کے لیے تو یہ خیال آتا ہے کہ بھئی میرا مالک اچھا ہے، میرا شیٹ اچھا ہے، کتنا اچھا ہے، اس نے میری ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ سامان فراہم کیا ہے، مجھے رہنے کے لیے مکان دیا ہے۔ لیکن ہم اللہ کی نعمتوں کو اتنے سالوں سے بے دردی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ خیال کیوں نہیں آتا ہے کہ ہم یہ نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں تو ہم اللہ کا شکر بجا لاوے۔ اللہ کا شکر یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کو عبادت کے اندر لگائے، اللہ کی عبادت میں اپنی ذات کو لگائے۔ اور اللہ نے تو شکر بجا لانے پر مزید کا وعدہ بھی کیا ہے، پھر بھی ہم نعمتوں کے مطالبے کرتے ہیں، اللہ یہ نعمت دے دے، اور زیادہ مال دے دے، اور زیادہ نعمتیں خوبصورت دے دے، لیکن شکر و احسان کے طور پر ہمارے پاس زبان سے نکلنے کے لیے ایک کلمہ بھی نہیں ہوتا۔ اس کو مثال سے سمجھیے، ہم رکشہ میں بیٹھے، ہمیں ٹرین پکڑنی ہے، ٹریفک جام ہے، ریلوے اسٹیشن تک ٹائم پر نہیں پہنچے تو ٹرین چھوٹ جائے گی، انسان کتنا خفا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو سہولت کے ساتھ، ٹریفک جام تھا لیکن ادھر ادھر کر کے کسی بھی طریقے سے اللہ نے پہنچا دیا، زبان سے ایک کلمہ شکر کا نہیں نکلا۔ پھر دوسری نعمت کا وہ مطالبہ،
دل میں وہی خیال پیدا ہوا، بھئی ریلوے اسٹیشن تک تو پہنچ گیا ہوں، لیکن اب ریل میں آسانی کے ساتھ بیٹھ جاؤں، سیٹ مل جانی چاہیے، جہاں میری سیٹ ہے وہاں میں مل جاؤں، آسانی کے ساتھ پہنچ جاؤں۔ سیٹ بھی مل گئی، لیکن زبان سے ایک کلمہ شکر کا نہیں نکلا۔ سیٹ پر بیٹھ جانے کے بعد دوسری نعمت کا خیال دل میں آیا، اب منزل مقصود تک آسانی کے ساتھ بس پہنچ جاؤ۔ اللہ اس کو منزل مقصود تک بھی آسانی کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں، لیکن زبان پر شکر کا ایک کلمہ نہیں آیا۔ یعنی انسان نعمتوں کا مطالبہ کرتا ہے اللہ سے، یہ نعمت دے دے اللہ، یہ نعمت دے دے، لیکن عمل کے طور پر، شکرانے کے طور پر ایک کلمہ ہمارے پاس نہ ہو تو یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، تو ہم اللہ کا کیسے شکر ادا کریں؟ آپ سب لوگوں کے دماغ الجھن میں ہوں گے، ناشکری ناشکری ناشکری، اللہ کی بے شمار نعمتیں، ایسی ایسی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی تو ہم نے خالی جسم کے اعضاء والی نعمتیں سنی ہیں، ہم ایک اور نعمت کو سنے جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو کتنا استعمال کریں، اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا شکر ادا کریں اتنا ہمارے لیے کم ہے۔ ہم جو سانس لیتے ہیں نا، تو سانس اندر ڈالتے باہر نکالتے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سانس اندر لے جاتے ہیں، یہ اللہ کی مستقل ایک نعمت ہے۔ اگر ہمارا سانس اندر کا اندر ہی رہے، باہر ہم نہ نکال سکے تو انسان کی زندگی کا خطرہ ہے، اندر وہ الجھ جائے گا اور اس کے اندر وہ ایسی الجھن پیدا ہو جائے گی کہ وہ موت تک اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اور سانس کو باہر نکالنا یہ بھی اللہ کی ایک مستقل نعمت ہے کہ سانس کو باہر نکالنا بتایا کہ وہ فرحت ہے، خوشی دیتا ہے انسان کو، اور اندر لے جانا زندگی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سانس اندر لے جانا باہر نکالنا دو مستقل نعمت ہے۔ اب ہم مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر الحمدللہ پڑھنا شروع کر دے سانس کی ان دو نعمتوں پر، ابھی ہم اپنی زبان سے الحمدللہ کہیں گے بھی نہیں اور دوسری سانس لے لیں گے، دوسرے دو شکر ادا کرو، ابھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، تیسری مرتبہ ہم سانس لے لیں گے۔ ہم قیامت تک، اپنی موت تک خالی سانس کی نعمت پر الحمدللہ کہتے رہے، اللہ کا شکر بجا لاتے رہے، تو یہ بھی کم پڑ جائے، باقی دوسری نعمتوں کا ہم شکریہ کب ادا کریں گے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ لیکن میرے بھائیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام بہت آسان بنایا ہے، شریعت بہت آسان بنائی ہے۔ میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، آپ صبح اس کو پڑھ لیجئے، شام میں الفاظ کو بدل کر اس کو پڑھ لیجئے، آپ پورے دن کی، پورے رات کی آپ نے شکر ادا کر دیا، ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، آپ ایسے ہو جائیں گے۔ کیا دعا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، یاد کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ دعا بتلائی، اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فلک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الشکر ولک الحمد۔ اے اللہ، تو نے جو مجھے صبح میں جو نعمتیں دی ہے وہ تیری اکیلے کی ذات کی طرف سے مجھے ملی ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، تمام شکر تیرے لیے۔ ہم عربی میں نہیں جان سکتے، اردو میں پڑھ لیجئے کہ اللہ جو بھی نعمتیں تو نے مجھے صبح عطا فرمائی ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے، تیرے اکیلی ذات کی طرف سے ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام شکر تیرے لیے۔ ہم نے دن بھر کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا، شام میں الفاظ کو بدل لیجئے، اللہم اصبح کی جگہ امسا لگا دیجئے، تو ہم نے شام کی، رات کی ساری نعمتوں کا حق ادا کر دیا۔ یہ شکر کا کتنا آسان طریقہ میرے نبی نے بتایا کہ ہم یہ دعا پڑھ لیں، ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔
ایک دوسرا شکر کا طریقہ بتاؤں، ہم جو بھی کام کریں ہر کلام سے پہلے، ہر امر سے پہلے اللہ کے ذکر سے اس کام کی شروعات کریں، بسم اللہ سے اس کام کی شروعات کریں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل کلام وَأَمْرٍ دِيبَ لِلَّهِ يُبْدَأُ بِذِكْرِ اللَّهِ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ وَأَبْتَرُ۔ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ہو، اللہ کے ذکر سے اس کام کی شروعات ہو تو وہ کام ناقص اور ادھورا نہیں رہتا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں مسنونہ ہیں آپ اس میں پائیں گے کہ جگہ جگہ پر بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کھانے کی دعا پڑھو، کپڑا پہننے کی دعا پڑھو، جو بھی دعا پڑھو اس میں کسی نہ کسی درجے میں اللہ کا شکر ہے۔ گویا ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں گے تو ہم اللہ کی نعمتوں کے قدردان بنیں گے، شکر گزار بنیں گے۔ یہ تو ان الانسان لربہ لکنود کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب آپ کے سامنے اگلی آیت وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ انسان مال کا بڑا سخت حریص ہے۔ یہاں اللہ نے مال کو خیر سے تعبیر کیا کہ مال بھلائی ہے۔ ہاں جی مال بھلائی ہے، آپ حلال اور جائز طریقے پر، پاکیزہ طریقے پر مال کو کمائیے۔ مال آپ کے لیے رحمت ہے، خیر کا ذریعہ، بھلائی کا ذریعہ ہے، لیکن آپ ناجائز طریقے پر، حرام طریقے پر اگر مال کو حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ زحمت ہے، وہ عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ تو اچھا بھی مال خیر ہے تو بھی کیا چیز غلط ہے؟ مال قرآن کہہ رہا ہے خیر ہے تو غلط کیا ہے؟ غلط ہے مال کی محبت۔ مال کی محبت اپنے دل کے اندر اس قدر پیدا کرنا اور اس قدر پیوستہ کر دینا کہ ہم، اللہ نے مال کو ہمارے لیے خادم بنایا تھا کہ ہم اپنی راحتوں کے لیے، اپنی زندگی کی ضروریات میں مال کا سہارا لیں، لیکن ہم نے مال کی محبت اس قدر اپنے دل میں پیدا کر دی کہ ہم نے مال کے ہم خادم بن گئے، مال کی ہم خدمت کرنے والے بن گئے۔ میرے بھائیوں، دوست بزرگوں، یہ بتائیے جس مال سے ہمیں راحت نصیب نہ ہو، مال کو اللہ نے راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا، وہ مال کاہے کام کا؟ ایک مرتبہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مفتی تقی صاحب کے والد صاحب، ان کے پاس ایک مالدار آدمی آئے۔ ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے کتنے صاحبزادے؟ ان کا کاروبار ملکوں کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ کتنے صاحبزادے؟ کہ 5-6 صاحبزادے۔ اچھا جی 5-6 صاحبزادے ہیں، کہاں کہاں رہتے؟ کہا کہ کوئی سنگاپور میں رہتا ہے، کوئی ہانگ کانگ میں رہتا ہے، کوئی فلاں ملک میں، کوئی فلاں ملک میں رہتا ہے۔ اچھا سال بھر میں کتنی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے؟ تو کہ مولانا صاحب بیچارے کاروبار میں بزی ہے، نہیں مل پاتے۔ آخری مرتبہ کب ملے تھے؟ کہ 2 سال پہلے ملا تھا۔ بھئی ایسا مال کس کام کا کہ جو آپ کو اپنی اولاد کو سامنے رکھ کر ٹھنڈک حاصل نہ کرنے دے؟ ایسا مال کچھ بھی کام کا نہیں۔ پتا چلا کہ مال حسب ضرورت ہو، مال یہ اللہ نے ضرورت کے لیے، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو ہم محبت کا مرکز نہ بنائیں۔ اس کو بھی آپ مثال سے سمجھے، آپ میں سے ہر کسی کے گھر میں، بلکہ اب تو ترقی کا دور ہے، ہر گھر کے اندر ٹوائلٹ ہوتا ہے، بیت الخلا ہوتی ہے، واش روم ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان اس کو بھی ضرورت کی چیز سمجھتا ہے، اس کو جائیں ضرور بولتے ہیں کہ بھئی ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ یہ تو ہم نے بگاڑ کر اس کو جاجرو بنا دیا، باقی اس کا اصل نام جائے ضرور ہے۔ استنجا خانہ، بیت الخلا ہر انسان کے گھر میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان وہاں جاتا ہے، ضرورت پوری کر کے باہر آ جاتا ہے فوراً۔ آپ نے کسی کو یہ دیکھا کہ بھئی گھر میں وہ داخل ہوا تو پھر وہ بیت الخلا میں گیا تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد 1-2 گھنٹے وہاں آرام کیا ہو، اس سے دل لگایا ہو، اس سے سکون حاصل کیا ہو، اس کو محبت کا مرکز بنایا ہو؟ جو چیز ضرورت کی ہے وہ ضرورت کے لیے استعمال کرو، بس ختم۔ مال اللہ نے ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم جائز طریقے پر مال جتنا کمائیں اس کو اپنی ضرورت میں، اللہ کی راہ میں استعمال کیجئے۔ اگر ہم اس کو رغبت اور شوق کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم مال کے خادم بن جائیں گے،
اور پوری زندگی ہماری اسی میں محو ہو جائے گی، اسی میں مصروف ہو جائے گی کہ مال کہاں سے آئے، مال کہاں سے آئے، اور ہم اپنی زندگی کی مال کے ذریعے سے جو اللہ نے نعمت، راحت و آرام لکھی تھی وہ سب مال کے پیچھے قربان کر دیں گے اور یہی پیچھے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان جب دنیا سے جاتا ہے 3 چیزیں لے کر جاتا ہے، جب اس کا جنازہ لے جایا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ میں جاتی ہیں۔ ایک تو رشتہ دار اس کا جنازہ لے کر ساتھ میں جاتے ہیں، ایک مال یعنی وہی کفن اور چارپائی جنازے کی، اور کچھ چیزیں جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مال، میت کا جو مال ہوتا تھا سارا کا سارا ساتھ میں لے جایا جاتا تھا، جب اس کو دفنا دیتے تھے پھر واپس لے جاتے تھے، یعنی میت کا مال بھی ساتھ میں جاتا ہے کسی نہ کسی درجے میں۔ کفن بھی تو اسی کے مال سے خریدا جاتا ہے، اور تیسرا ہے اس کے اعمال۔ باقی 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، اس کے ساتھ میں قبر میں صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال ضرورت کی چیز ہے۔ حدیث پاک میں مال کمانے سے منع نہیں کیا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اچھا مال، پاکیزہ مال، یہ تو پاکیزہ آدمی کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی پاکیزہ بنائیں اور اپنے مال کو بھی پاکیزہ اور حلال طریقوں سے حاصل کریں، تو یہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، خیر و بھلائی کا ذریعہ ہے، ورنہ تو پھر زحمت اور عذاب کا ذریعہ۔ اگر ہم نے غلط طریقے سے کمایا تو پھر اس کے جو عذابات اور وعیدات بیان کیے گئے ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہوا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ۔ اللہ نے آگے علاج بتایا کہ بھئی مال کی محبت، اللہ کی نعمتوں کو بے دردی کے ساتھ ہم استعمال کر رہے ہیں تو کبھی قیامت کے دن کو یاد کرو، کبھی سور پھونکنے کے دن کو یاد کرو، جب قبروں کے اندر سے میت کو باہر نکال کر پھیلا دیا جائے گا۔ اس وقت کو ذرا سوچو تو صحیح کہ جس کے پیچھے ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنی راحت و آرام جس مال کو حاصل کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں، کیا اس وقت وہ ہمیں کام دے گی؟ نہیں دے گی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اور سینوں میں جو راز ہم نے رکھے ہوئے وہ سب فاش ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ آج انسان کاروبار کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ بھئی میں تو اچھی نیت سے مولانا صاحب کاروبار کرتا ہوں، یہ جھوٹ بوٹ بول لیتا ہوں، ناپ تول میں کمی کر دیتا ہوں، حرام طریقے سے خرچے کماتا ہوں، لیکن میری نیت مولانا صاحب صاف ہے، میں اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے لگاؤں گا۔ اب وہ نئی چیزیں نہیں ایجاد ہوئی ہے، لوگ وہ بٹ کوائن کے ذریعے سے مال حاصل کرتے ہیں، اور لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں یہ تو ناجائز طریقہ ہے، حرام طریقہ ہے، تو کہتے ہیں مول صاحب ہم اس کو اپنی ذات میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے جو بندے بیچارے مقروض ہیں ان کا قرضہ دور کریں گے اس سے بھی، یہ بہانے بناتے۔ تو وحصل ما فی الصدور، تمہارے دلوں کے اندر جو راز ہے، تم لوگوں کے سامنے امانت کا اور اپنے سچا ہونے کا، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کا جو دعویٰ کرتے ہو، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو، دوسروں کو بھی جو خیانت کر رہے ہو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والے، قیامت کے دن سب پھاش ہو جائے گا، سب کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، تمہاری نیتیں کیا تھی؟ وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان سب کی کرتوتوں سے بڑا باخبر ہے، واقف ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ذرا یہ سوچ لے ہوئے دنیا کے ہر معاملے میں کہ بھئی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ہر میرے عمل سے واقف ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کافر اور مشرک تھوڑی ہے، کافر اور مشرک اللہ کو نہیں مانتے تو وہ حرام کمائی کرے، وہ جیسے چاہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو وہ ان کو یقین نہیں ہے تو وہ جیسے تیسے کام کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے کبھی یہ ہم سوچ نہیں سکتے، وہ تو اس کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ تو قیامت کے دن یہ ساری ہماری کرتوتیں اللہ کے سامنے جب لائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس باخبر ہونے کے نتیجے میں ہمیں عذاب مسلط فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سورہ عادیات کی تفسیر آپ کے سامنے مکمل ہوئی، اس میں بہت ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری۔ دو اللہ نے برائی بیان کی انسان کی کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ایک انسان مال کا اتنا حریص ہے کہ نہ کوئی حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، اس لیے ان دونوں خرابیوں کو ہمیں دور کرنا ہے۔ دور کرنے کے لیے آپ کو طریقہ بتایا گیا کہ بھی شکر اس طور پر بجا لائے، ہم
سنن و وظائف کا اہتمام کریں. یہ دعا جو سکھائی گئی وہ نوٹ کر لے اور اس کو ہم پڑھیں روزانہ صبح شام, تو ہم نعمتوں کے شکر گزار بنیں گے. اسی طرح ہم مال کی محبت کو اپنے دل میں پیدا ہونے نہ دے. اگر ہمارے دل میں مال کی محبت نہیں ہے, ہم چاہے کتنا زیادہ مال کما لے, اس کو اپنی ضرورتوں میں راحت و آرام میں استعمال کریں. مال کمانا برا نہیں ہے, مال کی محبت دلوں میں پیدا ہو جانا برا ہے, اس لیے کہ وہ راحت و آرام سب پھر قربان کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ آگے اب جو سورت آ رہی سورہ زلزال, اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش